اور جو ہی صبح محمد ابن عبداللہ حرم میں آئیں گے میں اس پتھر کو ان کے سر پہ دے ماروں گا. جب وہ نماز کے لیے سجدے میں ہوں گے تو یہ میرا پتھر ان کے سر پہ جائے گا. پھر چاہے تم مجھے خاندان بنو ہاشم کے حوالے کر دو کہ وہ میری تکی بوٹی نوچ دیں، یا تم میری حمایت میں میرے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم مجھے بچا سکو. تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، کل کی صبح میں ہشام کا بیٹا ابو جہل یہ ضرور کرے گا، ابو الحکم یہ ضرور کرے گا، عمرو بن ہشام. سب نے اس کو اور اٹھایا. بالکل تم چل آگے کر گزر، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں. اور اٹھایا اس کو اونچی دے دے کر کے. اب صبح ہوئی، اس سے پہلے کہ اجالا پھیلے اللہ کا پیغمبر حجرہ نبوت سے نکل کے حرم کعبہ میں، اور یہ جتنے سردار تھے نا، کوئی چھپ کے ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے. کیا دیکھنے کے لیے؟ آج ختم. اس لیے کہ عمرو ابن ہشام جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، زبان نبوت کی بنیاد پر اس کی ہیکڑی بھی سب کو پتا تھی کہ آج یہ کر گزرے گا جو کہہ رہا ہے، آج یہ پتھر ضرور مارے گا، آج یہ پتھر ضرور اٹھائے گا، آج یہ خاتمہ ضرور کرے گا. ان لوگوں کو قریب قریب یقین تھا. تو چھپ چھپ کے یہ منظر دیکھنے کے لیے حرم کے چاروں طرف پہلے سے آ کر کے تاک لگائے، گھات لگائے بیٹھے. ابو جہل بھی آیا، پتھر بھی لایا، ایک جگہ محفوظ جگہ پہ بیٹھ بھی گیا، انتظار کیا. اللہ کا پیغمبر جب نیت باندھ کے نماز کی رکوع کے بعد سجدے میں جاتا ہے تو یہ پتھر اٹھاتا ہے. آج ختم، پتھر اٹھاتا ہے، گرا دے سر پہ. اور پتھر اتنا وزنی ہے کہ ابو جہل نے پہلے کہہ دیا تھا جتنا بڑا پتھر میں اٹھا سکتا ہوں اتنا بڑا پتھر اٹھاؤں گا، تاکہ گرنے کے بعد بچنے کے کوئی امکان ہی نہ رہے، پورا سر پچک جائے. ارادہ بڑا خطرناک ہے معاذ اللہ. آگے بڑھا، اللہ کا پیغمبر سجدے میں، ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر، نبی کریم کے قریب پہنچا، پتھر کو اوپر اٹھایا، گرانے کا ارادہ ہے. اس سے پہلے چیخ نکلتی ہے اور بلبلاتا ہوا، چلاتا ہوا پتھر پھینک کر کے پیچھے بھاگتا ہے. سارا منظر لوگ اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ جو یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ آج کام تمام ہے، وہ بھی یوں سوچ رہے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے. بھئی اللہ کا حبیب تو سجدے میں ہے، بقول ان کے محمد ابن عبداللہ تو سجدے میں ہے، کوئی محافظ بھی نہیں ہے. یہاں تو حضرت ابو بکر بھی نہیں جو ڈھال بن کے کھڑے ہوں، عمر بھی نہیں جو تلوار سوت کر کے سامنے آ جائے، عثمان و علی بھی نہیں، کوئی نہیں ہے. اللہ کا محبوب اکیلا ہے. اللہ صبح پہنچا ہے. یہ چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ بلبلاتا ہوا چیختا ہوا پیچھے بھاگا تو وہ اپنے اپنے کمین گاہوں سے نکل کے ابو جہل کے پاس پہنچے. سردار کیا ہوا؟ سردار کیا ہوا؟ تیرا ارادہ فیل کیسے ہوا؟ تو چلایا کیوں؟ تو گھبرایا کیوں؟ تیرا جسم کانپا کیوں؟ آج تک ایسا بلبلاتا ہوا ہم نے تجھے کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا میری جان بچ گئی، کیا یہ کم ہے؟ توجہ، کیا کہا ابو جہل نے؟ میری جان بچ گئی، کیا یہ کم ہے؟ پوچھا کون تھا وہاں جو تمہیں مارنے والا تھا؟ کہا یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب میں نے ارادہ کیا تو محمد عربی کے بغل سے ایک اتنا بڑا نر اونٹ اپنے جبڑے کو کھول کر میری طرف بڑھا کہ اگر میں پتھر پھینک کے بھاگتا نہیں
تو وہ میرے بھیجے کا حلوہ بنا دیتا، وہ مجھے چبا جاتا۔ ہم نے نر اونٹ بہت دیکھے ہیں، ان کے جبڑے بھی دیکھے ہیں، اور ان کا غصہ اور ان کا روب میں آنا دیکھا ہے، لیکن آج جیسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا خطرناک۔ دل سے بتائیے، اللہ کا پیغمبر سجدے میں ہے، معبود کی بندگی میں ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، مٹا دینے کا ارادہ لے کر کے کھڑا ہے، محافظ حقیقی اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے۔ ابھی آیت اتری نہیں ہے، حفاظت ہو رہی ہے۔ آیت تو مدینے میں اتری ہے، سورہ ہود کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ مدنی ہے، اور حفاظت محبوب کی ہو رہی ہے۔ رسی بدی، حفاظت محبوب کی، قتل کے ارادے ہوئے، حفاظت محبوب کی، ہجرت کی رات پورے جتن کر لیے، حفاظت محبوب کی، غار سور کے دروازے تک پہنچ گئے، دہان خوف کے منہ تک پہنچ گئے، حفاظت محبوب کی۔ سورہ کا تلاش کرتا کرتا نبی کریم کے پیچھے جا پہنچا، حفاظت محبوب کی۔ تلواریں چلتی ہیں لیکن محبوب بچتا ہے، کمین گاہوں سے گھاتیں لگائی جاتی ہیں لیکن محبوب بچتا ہے۔ کیوں؟ نور خدا ہے۔ کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے، بجھا نہ سکے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن اللہ رب العزت نے محبوب سے وعدہ کر لیا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کا رب آپ کو جان لیوا دشمنوں کے شر سے آپ کو بچائے گا، آپ کا رب آپ کو بچائے گا۔ وہ جو مدینے کے آس پاس والے یہودی تھے، سیرت مصطفیٰ کا باب آپ جب پڑھیں گے مدینے کے واقعات، تو ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 5 مرتبہ گھات لگا کے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کتنی بار ان یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی معاذ اللہ کتنی کوشش؟ 5 بار، اور ہر کوشش میں ناکام، جبکہ ان کے پلان کے اس مجودہ پلان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ روایت زیادہ مشہور ہے اس لیے کہ اس کے پاداش میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے گاؤں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں بلایا، اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، ایک اونچے محل نما دیوار کے نیچے بیٹھ کر کے گفتگو شروع ہوئی۔ پلان کے مطابق یہودی چھت پہ پہنچا، بڑا پتھر پہلے سے رکھا جا چکا ہے، اسے اٹھانا نہیں ہے، اسے لڑکانا ہے،
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جگہ پہ بٹھایا گیا ہے کہ جب اوپر سے دیوار سے پتھر لڑکے گا تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی گرے گا. سازش میں اور سازش کو انجام دینے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی. اور یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ اس میں ہماری بھی بچت کی صورت ہے. ہم کہہ دیں گے دیوار پر سے پتھر لڑک گیا, ہم نے تلوار نہیں چلائی, ہم نے تمہارے پیغمبر کو مارا نہیں, تو اس طرح مسلمان بھی سمجھ جائیں گے اور اپنا کام بھی ہو جائے گا, خون خرابہ بھی نہیں ہوگا. مکمل ارادہ ہے, اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں. انہیں کیا پتا کہ اللہ کا حبیب قدم اٹھاتا ہے تو مرضی مولا سے, قدم روکتا ہے تو مرضی مولا سے, کہیں بیٹھتا ہے تو مرضی مولا سے, کہیں جاتا ہے تو مرضی مولا سے, اور بولتا ہے تو ایک ایک لفظ مرضی مولا سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضرت جبریل آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, دشمن کے ارادے خطرناک ہیں, آپ ابھی اٹھ جائیے, ابھی اٹھ جائیے. ادھر سے پتھر نیچے کو چلا, ادھر اللہ کا پیغمبر اٹھ کے چلا. ایسا نہیں ہے کوئی پتھر نیچے نہیں گرا, پتھر آیا نیچے گرا, لیکن جب تک وہ اللہ کے حبیب تک پہنچتا اللہ نے اپنے محبوب کو اٹھا دیا. اللہ کے حبیب نے یہ منظر دیکھا اور اب چونچرا کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی اسی کے پاداش میں کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ دغا کیا, اب اللہ کا پیغمبر تمہیں یہاں نہیں رہنے دے گا, تمہیں جلا وطن ہونا ہی پڑے گا, اپنا وطن چھوڑنا ہی پڑے گا. اور اگر سیدھے نہیں چھوڑتے ہو تو سن لو, یہ اللہ کے حبیب کا, اللہ کے پیغمبر کا, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ ہمارے دوستوں کی, ہمارے صحابہ کی اور ہماری تلواریں تمہاری بوٹیاں ہو گئی. تم نے دھوکہ کیا ہے, تم نے شہد دکھا کے زہر پلانے کا کام کیا ہے, تم نے وفاداری کا عہد لے کر ہمارے ساتھ تم نے غداری کا قدم اٹھایا ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کا محافظ تھا. نبی کریم کے زمانے میں محافظ رہا, زمانہ گزرتا گیا, رب اپنے محبوب کی حفاظت کرتا گیا, یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حضرت عیسیٰ کی طرح سولی پہ چڑھائے گئے, نہ حضرت یحییٰ کی طرح شہید کیے گئے, نہ حضرت زکریا کی طرح آرے سے چیرے گئے, نہ دیگر انبیاء و مرسلین جن کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ کے محبوب کو قتل کی سازشیں تو رچی گئی لیکن تکمیل کی منزل تک کبھی نہیں پہنچی, اس لیے کہ یہ خدائی وعدہ تھا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, میرے محبوب آپ کا رب آپ کو دشمنوں سے. صرف ایک منظر اور بتاتا ہوں پھر انشاءاللہ کل. احد میں کیا ہوا تھا, کبھی غور کیجئے گا, احد میں ہوا کیا تھا. احد میں ایک معمولی سی نبی کریم کی حکم عدولی کی بنیاد پر اہل ایمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے. ہار گئے کا مطلب یہ تھا, حالانکہ بعد میں برابر پیما ملا رہا, لیکن جو جنگ جیت چکے تھے اس کا نقش پلٹ گیا اور جانی نقصان بہت ہوا. پہاڑ کے درے سے اللہ کے حبیب نے جن 70 صحابہ کو لگایا تھا کہ تم یہاں سے ہلنا مت, ورنہ دشمن چکر کاٹ کے اس درے سے واپس آئے گا اور ہمارے پیچھے سے حملہ کر دے گا. جنگ جیت گئے, دشمن بھاگ گیا,
اپنے مال پٹک پٹک کے بھاگا، سامان ہلکا کر کر کے بھاگا، اپنے سواریوں کے جانور چھوڑ چھوڑ تک کے بھاگے، جو سامان لاد کے لائے تھے وہ چھوڑ کے بھاگے۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے۔ وہ جو پہاڑ پہ تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا، بھاگ رہا ہے، سر پر پیر رکھ کے بھاگ رہا، اور ہمارے ایمانی بھائی صحابہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اپنی تلواریں انہوں نے بھی میان میں ڈال لی، تیر ترکش میں ڈال دیے ہیں، نیزے اٹکا لیے ہیں اپنے کندھوں پہ، چلو ہم بھی چل کے مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ جو ان کے سردار تھے ان کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے جو اجتہاد کیا کہ اللہ کے حبیب کا حکم یہ تھا کہ ہم یہاں اس وقت تک ٹھہرے رہیں جب تک کہ دشمن میدان میں رہے، دشمن ہی بھاگ گیا تو یہاں رکنے کا کیا مطلب ہے؟ سوائے 11 لوگوں کے سب لوگ نیچے آ گئے۔ درہ خالی نظر آنے لگا، پہلے 70 سر دکھ رہے تھے، اب اس میں 10-11 دکھنے لگے، ان میں بھی پورے نہیں دکھ رہے ہوں گے۔ خالد ابن ولید اس وقت تک مومن نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس 200 جانباز پہلوانوں کا دستہ تھا، وہ 200 دستہ لے کر کے وہ پہاڑ کے اسی درے پہ پہنچے، ان 11 کو شہید کیا، پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں کے حملہ کیا۔ اب مسلمان ادھر مال غنیمت لوٹنے میں ہیں، ادھر پیچھے سے حملہ ہوا، اور جب حملہ ہوا تو زور سے انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے ہبل کے، لات کے، عزا کے نعرے لگائے، اور جب نعرے لگائے تو جو قریش بھاگ رہے تھے جب انہوں نے یہ ہنگامی آواز سنی، دیکھا، موقع کو پرکھا، تو وہ بھی ادھر سے پلٹ گئے۔ اب آگے سے بھی دشمن اور پیچھے سے بھی دشمن، اور ایمان والے لڑنے کے اس وقت پوزیشن میں تھے نہیں، دونوں طرف سے حملہ ہو گیا۔ بعض مسلمان میدان جنگ سے یہ آواز سننے کے بعد کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، جو ابن امیہ نے آواز لگا دی تھی، چلا گیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جب آواز آئی، اور اسی افراتفری میں اللہ کے حبیب لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جدھر ڈھونڈے اللہ کے حبیب نہیں، صحابہ نے ڈھونڈا، جاں توڑ کوشش بھی کی، لیکن جب اللہ کے رسول نظر نہیں آئے تو حوصلے ٹھنڈے ہو گئے۔ کچھ صحابہ تو مدینے تک چلے گئے تھے، احد سے 3 میل کی دوری پر تقریباً۔ وہ جانثار صحابہ جو احد کے اس موقع پر بھی میدان میں ڈٹے رہے، اور جن کی نظریں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی، قابل رشک اور قابل تقلید اور قابل عزت و عظمت ہے وہ جانثار صحابہ، جو یہ کہتے تھے ان صحابہ سے کہ بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا جب اللہ کا حبیب نہیں تو ہم لڑ کے کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جب اللہ کا حبیب دنیا میں نہیں تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ پلٹو، ڈھونڈو اللہ کے حبیب کو، تلاش کرو دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایمان والے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ کسی بھی فوج کے سردار کو دشمن کا ہر فوجی ڈھونڈتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم 500 کو نہیں 5000 کو بھی مار دیں گے تو جنگ نہیں جیتیں گے، اور اگر سردار مر گیا تو جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا۔ اسلامی مجاہدین کرتے کیا تھے؟ 1 لاکھ کی فوج اور یہ 5000 10,000 15,000، بھلا مقابلے کی کوئی صورت تھی؟ لیکن نہیں، یہ جانتے تھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس لیے ان میں کے جاباز کچھ جیانے صرف تاک اس پہ رکھتے تھے کہ ان کا سردار کہاں ہے۔ سردار گیا، جنگ کا پانسا پلٹا، پھر تو دوڑا دوڑا کے مارو، اس لیے کہ بھاگنے والا پھر تلوار نہیں اٹھاتا، وہ اپنی جان بچا کے بھاگتا ہے، اور بھگدڑ میں ہی لوگ زیادہ مرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا وقفہ گزر گیا جس میں دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے۔ اچانک حضرت مولا علی کی نظر پڑی، زور سے آواز لگائی، اے نبی کریم کے دیوانوں، اے شمع نبوت کے پروانوں، اللہ کا حبیب یہاں جلوہ گر ہے، دوڑو اپنے محبوب نبی کے پاس آؤ۔ آواز معمولی تھی؟ نہیں،
بہت خطرناک آواز تھی اور بہت زبردست آواز تھی. جس طرح مومن پلٹے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں، اسی طرح دشمن بھی پلٹا. کہ ابھی تو شور یہ مچ گیا تھا کہ محمد ابن عبداللہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، اور اب یہ آواز آ رہی کہ وہ زندہ ہیں، تو پھر وہ بھی گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت، فوج کے فوج اللہ کے حبیب کی طرف پلٹا مار رہے تھے. یہ واقعہ یاد رکھیے گا. اللہ کے حبیب نے حضرت علی مرتضیٰ سے اس موقع پہ فرمایا تھا، علی دشمن کے یلغار کو روکو. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے میں نے اکیلے سارے دشمن کے منہ کو موڑ دیا، پیچھے ڈھکیل دیا. پھر دوبارہ انہوں نے متحد ہو کر کے حملہ کیا. اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا علی انہیں روکو. مولا علی فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی تلوار چلائی، سب کے منہ پھیر دیے. جب پھیر کے واپس پلٹا تو حضرت جبریل بارگاہ رسول میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے علی کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے علی کی توصیف بیان کر رہا ہے، علی کی مدح سرائی ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور فرشتوں کے درمیان. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیوں نہیں، علی میرا ہے. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ علی منی وانا من علی. حضرت جبریل سے رہا نہ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ وانا منکما، میں تو آپ دونوں سے ہوں یا آپ دونوں کا ہوں. کون بچا رہا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنی دیر تک تھے کہاں اللہ کے حبیب؟ معلوم ہے بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو آسمان کو اٹھا لیا، اسی طرح اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی اٹھا لیا. وہ یہ یقین نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب کو قتل کر دیا گیا، نہیں، بلکہ ان کا یہ خیال تھا، ان کے دل میں یہ آتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس احد کے میدان میں جب حالات پلٹے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے مد نظر انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا. واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جانی، اس لیے کہ آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے گا. عزیزان محترم، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ ہر سال